بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزمرہ کے ان موضوعات پر ہم گفتگو کریں جن کا ہمیں روزمرہ ہی سامنا ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی پیچیدگیاں ہیں ان کو لے کر کے جو شاید ہم خود حل نہیں کر پاتے۔ ہمیں ایک گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاؤنسلنگ کا رواج انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اسی لیے ہم اس چینل کے تھرو کوشش کر رہے ہیں، اس پروگرام کے تھرو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی لیول پر ماسز کی رہنمائی ہو سکے، ان کی کاؤنسلنگ ہو سکے، اور ان سے جڑے جو موضوعات ہیں ان کو ہم زیر بحث لا سکیں۔ اسی کی صحیح ایک یہ پروگرام دین اور ہم بھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کرنٹلی جو پریویلنگ سچویشن ہے، جو دور چل رہا ہے، اور اس میں جو ہماری بے حسی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں کیسے ایک شخص کو بے حس نہ کہوں کہ جو اپنے سامنے کوئی سانحہ ہوتا دیکھے اور اپنے طور پہ کوئی کوشش ہی نہ کرے اس کو روکنے کی، وہ اپنے سامنے کسی کو زخمی حالت میں دیکھے اور اس کے لیے ایمبولینس کا انتظام کرنے کی کوشش نہ کرے، یا اپنی گاڑی میں ڈال کر اس کو ہاسپٹل لے جانے کی کوشش نہ کرے۔ میں کیسے اس شخص کو بے حس نہ کہوں کہ جو اپنے سامنے چوری کی واردات ہوتے ہوئے دیکھے اور کوشش ہی نہ کرے کہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے۔ اس کو اپنی جان کا خطرہ تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ایک انسانیت کا وہاں پر افسوسناک المیہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ شاید صرف دل میں برا جان لینا کافی سمجھتے ہیں، جو کہ ہمارے ایمان کا نچلا ترین درجہ سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا صرف دل میں برا جان لینا ہمیں بے حس نہیں بناتا؟ آج ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور پروگرام میں ہم نے آج خاص طور پر دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں کراچی لیول پر، اور ساتھ ہی محتمم ہیں جامعہ نورانیہ کے، ایک جانا پہچانا نام ہے، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ کو نظر آتے رہتے ہیں، اور ایک خوبصورت انداز بیان کے مالک بھی ہیں، قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آج کے موضوع سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ ایک دکھتی رگ ہے ہمارے معاشرے کی کہ جس کو دیکھ کر اور جس کو سن کر ہم شاید لرز جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہمیں یہ بھی خیال آتا ہے کہ شاید ہم اگر کسی کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، ہم بے حس ہوئے ہیں، تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہمیں کسی کی ضرورت ہو اور سامنے والا بھی اسی بے حسی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ دنیا مکافات عمل کا بھی تو نام ہے نا۔ تو اس بے حسی پہ کیا کہیں؟ شاعر نے کہا تھا کہ حادثے سے بڑا سانحہ ہو گیا، ہاں، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ اصل میں معاشرتی اقدار زوال پذیر ہے۔ خود غرضی نے ہمیں اتنا سنگ دل بنا دیا ہے کہ ہم احساسات سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک اچھا معاشرہ اسی وقت تشکیل پاتا ہے جب معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا، درد مندی کا، ایثار کا صحیح۔ اظہار کریں، ٹھیک۔ اور اس ایثار اور درد مندی کے ساتھ معاشرے میں جرت بھی ہونی چاہیے۔ بہت سارے پیش آنے والے واقعات کو روکنے کے لیے ایک حوصلہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ پہلے سے ایک ذہن بنا لیں گے کہ جرائم پیشہ افراد کا مقابلہ نہیں کرنا، تو معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد بھی، کیونکہ ان کی صلاحیتیں منفی ہیں، وہ جرائم کی طرف چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جب معاشرہ اس بات پر تیار ہو جائے کہ کسی کو قانون نہیں توڑنے دینا، کسی کو ظلم نہیں کرنے دینا، تو پھر معاشرے سے آہستہ آہستہ جرائم کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم دینی روشنی میں یہ بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ابو جہل کی شکایت کی کہ ابو جہل نے اس کا حق مار رکھا ہے اور ادا نہیں کر رہا۔ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے مشکل ترین حالات میں یہ نہیں کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ نے کہا چلو میرے ساتھ۔ ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے ٹھیک۔ اور کہا کہ دیکھو اس کا حق ادا کرو۔ ابو جہل فوراً پریشان ہوا اور اس کا حق ادا کیا۔ یعنی کہ سیرت طیبہ بتاتی ہے کہ ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور معاشرے میں اس وقت تک آپ توازن قائم نہیں کر سکتے جب تک آپ مظلوم کا ساتھ نہ دیں۔ ٹھیک ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی بے حسی کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم ان واقعات پر چشم پوشی کرتے ہیں، ہم گواہیاں چھپاتے ہیں، ہم دوسرے افراد کو صاحب حیثیت سمجھ کر، اثر و رسوخ کا مالک سمجھ کر ان کے سامنے جانے سے کتراتے ہیں۔ ہمیں اب رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ معاشرے میں جب تک عدل و انصاف نہ ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے اعدلوا،
وہ اقرب للتقویٰ، معاشرے میں عدل قائم کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. صحیح. یعنی کہ پرہیزگاری اور تقویٰ کے قریب عدل ہے، اس لیے کہ تقویٰ صرف ذاتی کیفیت کا نام نہیں ہے، صحیح، بلکہ معاشرے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے سدھار میں آپ کو شریک ہونا ہے. صحیح. اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے پھر یہ حکم بھی دیا کہ عدل قائم کرنے والوں کا ساتھ دو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رویے بسا اوقات بڑے منفی ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل بہتر. آپ نے بات کی عدل و انصاف کی. اگر آپ ایک رینڈم شخص سے اس کی بات کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے بے حسی کا مظاہرہ کیوں کیا، آپ آگے کیوں نہیں بڑھے، آپ عدل کی کوئی ایگزامپل کریٹ کرتے تھے، تو وہ آپ کو بدلے میں یہ جواب دے گا، بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، میں کیوں اپنی جان سے ہاتھ دھوں، میں کیوں رسک لوں اپنی جان کا، سامنے والے کو بچانے کے لیے جاؤں. کسی حد تک اس کا جواب ٹھیک بھی ہے کہ پولیس کا کام ہے، سب ہے. لیکن اگر اس موقع پر پولیس موجود نہیں ہے یا ایسی کوئی فورس موجود نہیں ہے جو اس واقعے کو یا اس حادثے کو روک سکے، یا اس میں اتنا ڈیلے نہ آئے جتنا آتا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے، تو کیا انسانیت کے طور پہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ اپنے تئیں جو آپ ہو سکتا ہے وہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ بھائی جس کی ذمہ داری ہے اسی کو نبھانے دیں، میں کیوں بلا وجہ اس میں ٹانگ اڑاؤں اپنی. اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی یہ ہے کہ تم میں سے جو کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکے. اور ہاتھ سے روکنے کی اگر کیفیت نہ ہو تو زبان سے برا کہے. صحیح. اور زبان سے برا نہ کہہ سکتا ہو تو دل میں برا جانے. ٹھیک ہے. اور یہ اضعف ایمان ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. جب ہم برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے ہم جنگ و جدل کی طرف نہ جائیں، ہم انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم مزاحمت کا جذبہ تو ہمارے اندر ہو. جو معاشرے میں پھیلتی ہوئی چوریاں، ڈکیتیاں، مسائل ہیں، ان کے لیے کم از کم ہمیں اتنا جذبہ تو ہو کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اس محلے کے لوگ، اس علاقے کے لوگ اتنے بیدار ہیں کہ وہ کوئی مزاحمت کر سکتے ہیں. صحیح. جب مزاحمت کا امکان ہو، یاد رکھیے کہ برے کام کرنے والا، وہ چور ہو، وہ ڈکیت ہو، وہ اغوا کرنے والا ہو، بہت کمزور ہوتا ہے. برے کام کرنے والا بہت کمزور ہوتا ہے. ٹھیک. ذرا سی مزاحمت سامنے دیکھتا ہے تو وہ جان بچا کر بھاگتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے تھوڑا سا اپنا حوصلہ بلند کریں اور کوشش کریں کہ معاشرے میں برائیوں کو پنپنے نہ دیں. ظاہر ہے جس طرح سے برائیاں پنپ رہی ہیں معاشرے میں، اس کو روکنے کے لیے کوشش تو کرنی ہوگی، اس کوشش کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے بھی نہیں. کہیں مت جائیے گا، گفتگو کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے. آپ سے ملاقات ہوگی مختصر سے وقفے کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم. خوش آمدید. اور پروگرام میں اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے، موضوع کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، ہر کوئی اس پر بات کرنا چاہتا ہے، لیکن شاید لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے، کیونکہ وہ خود بھی ایک طرح سے تو وکٹم ہوتے ہیں، یا پھر انہوں نے خود کہیں نہ کہیں اس ایکٹیویٹی کو انجام دیا ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حسی کی. اس دور میں وہ لوگ جو اپنے طور پہ اسٹیپس لے سکتے ہیں، وہ اسٹیپ لینا شاید ضروری نہیں سمجھتے. ہم لوگ بہت ڈر گئے، ہمیں کسی چیز کا خوف ہے، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کس سے ڈر رہے ہیں. ہم اس شخص سے ڈر رہے ہیں شاید جس کے ہاتھ میں ریوالور ہے، یا ہم اس شخص کی مدد کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں کہ ہم شاید اس کو اگر ہاسپٹل لے کے جائیں گے ہم پہ پولیس کیس نہ ڈال دیا جائے، پولیس ہم سے سوال کا جو سلسلہ ہے وہ شروع نہ کر دے. یا پھر ہم اب اس حد تک نیچے آ گئے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر وہ جو انسانیت کا جذبہ تھا اسے ختم کر دیا ہے. ہم اپنی روٹین میں اتنے مگن ہو گئے کہ اب ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. جب تک ہمارے اپنے گھر کا شاید کوئی فرد نہ ہو، ہم سامنے والے کو، ایون اپنے پڑوسی کو بچانے کے لیے یا اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. دیکھیے دونوں باتیں، قانون کی عملداری کم سے کم ہو گئی ہے، قانون کی گرفت کمزور ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قوانین میں سقم موجود ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں. یہ تمام معاملات مل کر معاشرے میں جرائم کو پنپنے کا موقع دے رہے ہیں اور ہماری بے حسی سامنے آتی جا رہی ہے. صحیح. جب ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہوتا تھا اور لوگ فوراً اس حادثے کے
زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے. اتنی ایمبولینسز نہیں تھیں, اتنے ذرائع نہیں تھے. صحیح. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ المیہ یہ ہے کہ ایک حادثہ ہوتا ہے, لوگ بجائے سے کہ فوراً ایمبولینس کو بلائیں, کچھ کریں, وہ اس کی ویڈیو بنانے کے اندر مصروف ہے, وہ وہاں تماشا دیکھنے میں مصروف ہے. تو تھوڑا سا ہمارا احساس جو ہے اسے بیدار کرنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہماری ذرا سی غفلت سے کسی کی جان چلی جائے. صحیح. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک شخص کو زندگی گزارنے میں ساتھ دیا, زندگی دی, تو ایسا ہے سارے انسانیت کو زندگی دی اس نے. اور کسی نے کسی ایک شخص کا قتل کیا تو ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کیا. ٹھیک ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بے حسی کسی کی جان لینے کا سبب بن جائے. آپ ذرا سا اپنے آپ کو بیدار کریں اور اپنی ذمہ داریاں سمجھیں, اس سے بہت سے مسائل حل ہوں گے ہمارے. بالکل ٹھیک. ابھی آپ نے بات کی تھی کہ جو ایمان کے ہمارے حصے ہیں, خاص طور پہ جب آپ برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو کوشش کریں سب سے پہلے کہ اسے ہاتھ سے روکیں. دوسرے درجے میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں, ورنہ پھر تیسرا درجہ, اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ دل میں برا جانیں. ہمارے یہاں شاید لوگوں نے یہ جو تیسرا درجہ ہے اس کو اول درجہ بنا دیا ہے. دل میں بس کیا برا جاننا کافی ہے, جبکہ آپ یہ سکت بھی رکھتے ہوں کہ آپ اس کو ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں, آپ اس کو زبان سے بھی شاید کیا کہ کسی کو منع کر سکتے ہیں. کیا صرف تیسرے درجے پہ چلے جانا اور باقی کے درجات کو چھوڑ دینا یہ مناسب عمل ہے؟ پہلے درجے پر انسان کو اس وقت عمل کرنا ہوگا جب اس کے پاس صلاحیت بھی موجود ہو. اور میں دیکھتا ہوں اگر زندگی کے معاملات دیکھا جائے, تجربات دیکھا جائے, چند مہینے پہلے میں, میری ہمشیرہ اور میری اہلیہ ایک رکشے میں سفر کر رہے تھے. نارتھ آباد کا علاقہ تھا. قریب سے ایک موٹر سائیکل سوار آیا, اس نے کہا کہ بیگ میرے حوالے کرو. میری ہمشیرہ گھبرا گئی. جو رکشہ چلا رہا تھا اس نے کہا مت دینا اسے. اچھا. اس نے ہمت کی اور رکشے کو ذرا لیفٹ لے کے گیا, وہ بائک والا بھاگ گیا. اچھا. اس نے کہا کہ یار تم لوگ گھبراتے کیوں؟ اب حالانکہ اس بیچارے کا کوئی تعلق تو نہیں تھا, اسے تو اپنی سواری کا کرایہ وصول کرنا تھا, لیکن اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا. ایسے بے شمار واقعات سامنے آئیں گے آپ کے کہ آپ تھوڑی سی ہمت کا مظاہرہ کریں تو ایمان کا اظہار بھی ہے. اور ایمان کے اظہار سے مراد یہ ہے کہ اپنی قوت کا استعمال کیجئے, اپنی ذہانت کا استعمال کیجئے. آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں سوچئے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے. بعض جگہ صرف آپ کے کہنے سے مسائل حل ہو جائیں گے, بعض جگہ آپ کی گواہی سے مسائل حل ہو جائیں گے, بعض جگہ آپ کی طاقت و قوت جو آپ کو میسر ہے اس سے مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا, پھر دوسرا مرحلہ کہ زبان سے برا کہیے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے محلے میں ایک فرد ہے جو بہت ساری برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے, تو آپ کم از کم روکیے تو اسے, آپ بتائیے تو اسے. اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ دل میں برا جانے, اور شاید اب تو ہم نے دل میں برا جاننا بھی چھوڑ دیا برائیوں کو. صحیح بات ہے. انفارچونیٹلی یہی والے سوال پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو کہ سب سے آخری درجہ سمجھا جاتا ہے کہ دل میں برا جاننا. برائیاں شاید اتنی کامن ہو گئی ہیں, اب ہم لوگوں نے اس کو دل میں برا جاننا بھی چھوڑ دیا. اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. جب آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں, جب تک اس کو اچھائی میں کنورٹ کرنے کا کوئی چانس بھی باقی نہیں رہتا. مثال کے طور پہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے. اب اگر اس جھوٹ بولنے کا وہ اتنا زیادہ عادی ہو چکا ہے کہ اس نے اس برائی کو برا سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے, تو میرا خیال ہے یہ ایک زیادہ الارمنگ سچویشن ہے, کیونکہ اب تو آپ ایک مستقل گناہ کے ٹریک کی طرف چل پڑے, جس کا مسلسل گناہ بھی آپ کو مل رہا ہوگا, اور صرف آپ خود اس سے متاثر نہیں ہو رہے بلکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو کیا یہ بھی ایک بے حسی کے لیول میں ہی آتا ہے؟ سورہ ہود میں تذکرہ ہے جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا, کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اظہار کیا کہ اب ہم جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف اور اسے تباہ کریں گے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ اچھے لوگ ہوں. کہا وہاں اچھے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں. کہا 100 افراد تو اچھے ہوں گے, کہا نہیں. کہ 10 افراد تو اچھے ہوں گے, کہا نہیں. کہا اس سے کم اچھے ہوں گے, کہا لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی اچھا فرد اب باقی نہیں بچا. اچھا. جب قوم اجتماعی طور پہ بحث ہو جائے تو پھر عذاب آتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو برائی کو برائی سمجھ رہے ہیں, دل میں برا جان رہے ہیں اور برائی کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. خواب غفلت میں مثال ایسی ہی ہے کہ جس طرح کہ اکثر مثال دی جاتی ہے کہ ایک بحری جہاز میں نچلے درجے پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, اور نیچے اچانک پانی داخل ہونا شروع ہو جائے اور اوپر والے سوچتے رہیں کہ پانی نیچے آ رہا ہے, اسے نہ روکیں, نیچے والے مر رہے ہیں مرنے دیں, ڈوب رہے ہیں ڈوبنے دیں, تو جہاز پورا ہی ڈوبے گا. جب معاشرے کے لوگ
برائیوں کو پنپنے کا موقع دیں گے، برا کام کرنے والوں کو کھلی چھوٹ دیں گے، تو پورا معاشرہ زوال پذیر ہوگا، اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اس پہ وہ شاعر نے کہا ہے نا، چراغ سب کے بجھیں گے، یہ ہوا کسی کی نہیں۔ تو ہم شاید اپنے چراغ کو روشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ دوسروں کے جو چراغ بجھ رہے ہیں، اور چراغ اس صورت میں بھی بجھ رہے ہیں کہ دوسروں کے گھروں سے زندگیاں جا رہی ہیں، اور وہاں پر جہاں آپ اپنا کردار ادا کر سکتے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کسی ہاسپٹل کے اندر جو ڈاکٹر ہے اس کی غفلت کی وجہ سے ایک پیشنٹ چلا گیا، لیکن آپ اس پر آواز نہیں اٹھاتے، کیوں؟ آپ کہتے ہیں میرا کنسرن نہیں۔ آج کل ایک یہ بھی بڑا ایک فریز لوگوں کے ذہن میں آ گیا، یار میرا کیا کنسرن ہے، وہ جیسے انگریزی میں نا اٹس نن آف مائی بزنس، بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں، اور سامنے والے کو ٹوک بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے تو ہم اس کو یہ کہہ کے منع کر دیتے ہیں، بھائی اٹس نن آف یور بزنس، تم کیوں تمہارا کیا واسطہ ہے اس سے، کیوں بلا وجہ وہ کیا ہے پنچایت میں تم پڑھنا چاہ رہے ہو۔ تو اس طرح کے الفاظ کسی کو اچھائی سے روک دینا، آپ خود تو نہیں کر رہے اچھائی، لیکن سامنے والے کو بھی آپ مجبور کر رہے ہیں، اس کے ذہن میں زبردستی یہ بات ڈال لیں کہ ہاں بھائی کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی، اپنی زندگی جیو، جب تک خود پہ مصیبت نہ آئے ضرورت نہیں ہے کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے کی۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں آیا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچا، فائدہ پہنچاتا ہے۔ صحیح۔ فائدہ پہنچانا بڑا وسیع مفہوم ہے، آپ کسی کی خیر خواہی چاہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، صحیح، ہمیشہ خیر خواہی۔ آپ کسی کو تکلیف میں مبتلا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کسی پر ظلم ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ صحیح، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کے ساتھی بن جاؤ۔ صحیح، تو یہ ہمارے معاشرے کی وہ بنیادیں ہیں جنہیں ہم نے دوبارہ استوار کرنا ہوگا۔ یہ دینی بنیادیں بھی ہیں، یہ اخلاقی بنیادیں بھی ہیں، اور یہی ہمارے معاشرے کی بقا کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنے رویوں کو درست کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں، حق کو حق کہیں، ہمیشہ باطل کے خلاف کھڑے ہوں، وہ چاہے باطل نظام ہو، چاہے افراد کی غلطی ہو، صحیح، کسی ادارے کی غلطی ہو، وہاں کھڑے ہوں اور حق کا ساتھ دیں، اور یہ کوشش کریں کہ ہمیشہ ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو معاشرے سے ظلم بربریت ختم ہوگی اور معاشرہ عدل و انصاف کی طرف جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خاموشی اختیار کرنا، آپ دیکھ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے کسی کے ساتھ، لیکن آپ نے بس خاموشی اختیار کر لی، نہ آپ اچھائی میں جانا چاہ رہے ہیں نہ برائی میں جانا چاہ رہے ہیں، ہے نا؟ وہ ہے نا کہ نہ میں اس کے خلاف گواہی دوں گا نہ اس کے حق میں گواہی دوں گا، خاموش تماشائی بن کے آپ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کیا خاموش رہنے والوں سے بھی حساب ہوگا؟ خاموشی نیم رضامندی ہے، اور پھر یہ تو وہ لڑکی کے معاملے میں نہیں کہا جاتا خاموشی نیم رضامندی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے جب بنی اسرائیل کے اس طبقے کو عذاب کا تذکرہ جہاں آیا کہ کونوا قردۃ خاسئین، کہ جب اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ ہفتے کو آپ کام نہ کیا کریں، اور بنی اسرائیل کے ایک طبقے نے کیا کرا کہ ہفتے کو شکار سے جب منع کر دیا گیا تو وہ دریا کے کنارے پر ایک دن پہلے جا کر گڑھے کھود دیتے، جب رات کو دریا کا پانی چڑھتا تو ان گڑھوں میں آ کے مچھلیاں پھنس جاتی اور وہ ہفتے کو مچھلیاں پکڑ لیتے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ہفتے کو شکار سے منع کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم شکار تھوڑی کر رہے ہیں، یہ مچھلیاں تو خود بخود آ کے گڑھوں میں پھنس گئی ہیں، وہ نکال کے لا رہے ہیں۔ تو تین طبقات تھے، ایک تو وہ جو یہ حرکت کر رہے تھے، ایک وہ جو اس پر خاموش تھے، اور ایک وہ طبقہ تھا جو اس کو برا سمجھ رہا تھا اور روک رہا تھا۔ جب عذاب آیا کہ تم خسارہ پانے والے بندر بن جاؤ، ہلاکت کی طرف لے کر گئے عذاب میں، تو جو شکار کر رہے تھے وہ بھی ہلاک کر دیے گئے، جو منع نہیں کر رہے تھے وہ بھی ہلاک کر دیے گئے۔ تو خاموشی میں رضامندی پائی جاتی ہے۔ تو کم از کم اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے تو کہہ سکتے ہیں عمل برا ہو رہا ہے، کوئی احتجاج تو کیجئے، دوسروں تک پیغام تو پہنچائیے، تاکہ کم از کم برائی کے خلاف ایک جدوجہد سامنے آئے۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر آپ کے پاس ایک کیس اسٹڈی رکھتے ہیں، آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو خاموش رہ کے کوئی واقعہ ہو رہا ہے، خاموش رہ کے آپ اپنی جان بچا لیں، یا آواز بلند کر کے آپ اپنی جان خطرے میں ڈال دیں۔ چونکہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کا بھی کہا گیا کہ آپ خیال رکھیں، خود کو جان بوجھ کر مشکل میں یا ایسی سچویشن میں نہ دھکیلیں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب آپ روڈ کراس کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے چاروں طرف کہ بھائی گاڑی کہاں سے آ رہی ہے، صرف اللہ توکل کر کے یا آپ نے دعا پڑھ لی اور ادھر ادھر دیکھے بغیر آپ روڈ کراس کرنے نکل گئے۔ تدبیر کا اسلام ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ تدبیر آپ نے اختیار کرنی ہوگی۔ تو ایسی سچویشن میں کہ جب آپ کے پاس یہ دو آپشنز موجود ہوں،
کس آپشن کی طرف جانا چاہیے؟ اپنی زندگی بچا لیں خاموش رہ کے، جو کہ زندگی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، یا پھر بول کر جہاں پہ جان کا خطرہ بھی موجود ہے لیکن شاید کسی دوسرے کی زندگی بچ جائے اس سے، اس عمل کو کیا جائے؟ حالات و واقعات میں ہم کوئی ایک فیصلہ نہیں کر سکتے. اچھا. الگ الگ حالات و واقعات ہیں. انسان کے پاس تدبر ہے، فہم ہے، فراست ہے، وہ دیکھے ٹھیک ہے. کہ ان حالات میں کس حد تک آگے بڑھنا اس کے لیے مفید ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ امید رکھے کہ جان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب میں اس کے کسی بندے کی مدد کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. یقین اس کا مطلب حکمت کے ساتھ چلنا ہوگا، حکمت کے ساتھ یعنی اپنی جان بھی خطرے میں نہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ سامنے والا بھی کسی طرح اس کی جان بھی محفوظ ہو جائے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. حکمت کے ساتھ چلنا ہوگا اور اسی حکمت کے نوٹ پر اس گفتگو کو سمیٹیں گے. ہم نے آج کوشش کی کہ ہم بات کریں کہ معاشرے میں جو بے حسی بڑھتی جا رہی ہے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہو، اور کم از کم لوگ اس درجے تک تو آئیں کہ دل میں برا جانیں. اور اگر آپ آواز بلند کر کے کسی برائی کو روک سکتے ہیں تو اس کو روکیں تو صحیح. اگر آپ اپنے ہاتھ سے کسی برائی کو روک سکتے ہیں تو اسے روکیں تو صحیح. کوشش تو کریں. کوشش کرنے میں کیا آپ کا جاتا ہے، ارادہ تو کریں، ارادے پر بھی ثواب ملتا ہے. بہت شکریہ. قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب پروگرام میں موجود تھے اور سیر حاصل ہماری گفتگو رہی. ہم نے مختلف پہلوؤں سے اس پہ روشنی ڈالی. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام دین اور ہم. اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے. ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو اپنی اسکرین پر اس وقت نظر آ رہے ہوں گے. احسن عمر کو فی الوقت دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. Mm-hmm.